السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اس اللہ رب کائنات کا شکر بجا لائیں گے، اس کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی کریں گے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو ارض و سما کا مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نوجوان اور بدنگاہی کا فتنہ۔ انشاءاللہ آج ہم اس مجلس میں دیکھیں گے کہ آج کے دور میں نوجوانوں کے درمیان کس طرح بدنگاہی کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، موجودہ دور میں ایک بڑا فتنہ یعنی بد نظری اور بدنگاہی کا فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان یہ فتنہ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہونے میں بہت آسانی پیدا کر رہے ہیں اور بہت آسانی میں اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں کئی ساری آیتوں میں دلائل کے ساتھ آگاہ کیا، تنبیہ کیا کہ بدنگاہی کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے، جو زنا کاری تک لے کر چلا جاتا ہے اور زنا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے، دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اور شرمندگی سے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بدنگاہی جیسے فتنے سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو دیکھیے، اسلام میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح اس فتنے میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے حفاظت کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 31 اور 32 میں فرما رہے ہیں کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی تم مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر دیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سب سے پہلے مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے یعنی زنا کاری سے پہلے، زنا سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس چیز کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر تنبیہ کی؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچے کرو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زنا کو لے کے جانے والا، زنا کی طرف مبتلا ہونے سے پہلے ایک انسان بدنگاہی اور نظروں کے فتنے میں، آنکھوں کے فتنے میں انسان مبتلا ہوتے چلے جاتا ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ، کہ اللہ رب العالمین تم جو کچھ بھی چیزیں کرتے ہیں اس سے خبردار ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ تم جو کچھ بھی فتنے کرتے ہو، جو کچھ بھی برائی کرتے ہو، جو کچھ بھی فحش کام کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، تم ایسا مت سمجھو، بلکہ اللہ رب العالمین خبردار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مردوں کے بعد عورتوں کو تنبیہ کر کے فرما رہے ہیں کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ رب العالمین عورتوں کو تنبیہ کر کے فرما رہے ہیں اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو۔ اللہ رب العالمین اس میں عورتوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، کون سی عورتوں کو؟ ایمان والی عورتوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور تم مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر دے۔ یغضضن من ابصارہن، یعنی اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو وہ نیچے کر لیں، یعنی نظروں کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تنبیہ کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زنا سے بچو۔ تو دیکھیے، ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے
کہ زنا کی طرف بڑھنے سے پہلے نظروں کا فتنہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ ایک انسان زنا سے پہلے نظروں کے فتنے سے بچنے کی ضروری ہے۔ اگر وہ نظروں کے فتنے سے بچ گیا، وہ زنا سے بھی بچ گیا، وہ دوسرے فحش کاموں سے بھی بچ گیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین ان آیتوں میں مومنہ عورتوں کو فرما رہے ہیں کہ اپنی عصمت میں، اپنی عزت میں کچھ بھی فرق نہ آنے دینا، یعنی اپنے آپ کو برائی اور فحش کاموں سے بچا کے رکھنا۔ مرد اور عورتوں کی نظروں کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ آج ہم اس معاشرے پر اگر نظر ڈالیں، ہماری امت پر اگر نظر ڈالیں تو دیکھیے ہمارے آنکھوں کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو دیکھیے نظروں کی حفاظت نہ ہونے کے تمام فتنوں کا جڑ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کی زناکاری ہے۔ یعنی ہم جس طرح ہماری آنکھوں سے فحش کاموں کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے فحش یعنی برائی کو دیکھتے ہیں، یہی اس کی جڑ ہے۔ عورتوں کا یہ کام یعنی آنکھوں کا فتنہ کس طرح سے عام ہوتا جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عورتیں، یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھتا ہوں، کیونکہ عورتیں برائی کو پھیلاتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں، فحش کام کرتی ہیں، زناکاری کرتی ہیں جہنم میں، اسی لیے میں عورتوں کو زیادہ دیکھتا ہوں۔ تو دیکھیے اگر ایک لڑکی کا اگر ہمارے معاشرے میں جائزہ لیا جائے تو دیکھیے ایک لڑکی گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بن کر سنوار کر نکلتی ہے، اپنے آنکھوں کو میک اپ کر نکلتی ہے، اپنے آنکھوں کو اچھی زینت بھری ہوئی چیزوں سے بن سنور کر مارکیٹ میں نکلتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں تاکہ دوسرے مردوں کو اپنے طرف مائل کرے، دوسری عورتوں کو اپنے طرف دیکھنے پر مجبور کریں۔ یہ آج کے ہمارے نوجوان لڑکیوں کا رد عمل ہے۔ تو دیکھیے اگر مسلمان قوم اس طرح کا عمل کرے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیا تعلیم دے گی؟ تو دیکھیے آج ایک کے بعد ایک فتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے فتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے درمیان لا علمی، بغیر یعنی علم نہ ہونا، علم کا اٹھ جانا، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کوئی بھی دینی علم کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، بلکہ دنیاوی علم کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دے کر وہاں پر یعنی عصری درسگاہوں میں کس طرح لوگوں کے درمیان یعنی وہ لوگ کس طرح سے پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ان کے طور طریقے، ان کے کلچرز کو اپنا کر عورتیں، بچیاں کیا کر رہی ہیں آج؟ یعنی ان کی طرح مشابہت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی لیے آج لا علمی کی بنا پر آج ہمارے قوم میں، امت مسلمہ میں یہ تمام فتنے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایک عورت جب بازاروں میں جاتی ہے تو دیکھیے آج کل عورتوں کا زیادہ سے زیادہ یہ ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مردوں سے زیادہ سبقت لے جا رہی ہیں عورتیں۔ کس بات میں؟ بازاروں میں گھومنے سے۔ یعنی مردوں کو آج بازاروں میں جانے نہیں دے رہی، بلکہ گھر کے تمام کام، تمام جتنے بھی چیزیں لانا ہو یا پھر کچھ اور کام ہو، تمام چیزیں عورتیں ہی انجام دے رہی ہیں۔ یعنی مردوں کو کچھ بھی کام نہیں ہے، عورتوں کا ہی اب آج بازاروں میں زیادہ کام ہے۔ اسی لیے آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں دیکھا جائے بازاروں میں زیادہ سے زیادہ عورتیں ہی ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فتنے ہوتے ہیں، جہاں پر برائی کا جڑ ہے۔ لیکن آج عورتیں بازاروں کو زیادہ پسندیدہ کر رہی ہیں، زیادہ پسند کر رہی ہیں بازاروں، اور وہاں پر ٹائم بتانے کو زیادہ پسند کر رہی ہیں۔ ایک عورت اگر گھر سے کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے نکلتی ہے تو اس وقت صبح 10 بجے نکلتی ہیں تو اس کے بدلے میں کئی دوسرے سامان خریدتے اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ وقت گزر جاتا اور شام ہو جاتی، لیکن پھر بھی گھر کو آ کر شکایت کرتی کہ فلاں سامان بھول گئے ہم۔ تو دیکھیے یعنی ہمارا وقت کہاں پر گزر رہا؟ آج زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت بازاروں میں، فنکشنز میں، دعوتوں میں آج ہمارا وقت گزر جا رہا۔ کوئی کبھی ہمارے اپنے آپ کی نفس کا محاسبہ کرے کہ ہمارا وقت کہاں پر لگا رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن وقت کی بھی اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے اگر فنکشنز میں اگر جانا ہے تو اس وقت کیا کرتی ہیں عورتیں؟ اپنے آپ کو بن سنور کر نکلتی ہیں اور فنکشنز میں جا کر وہاں پر مرد اور عورتیں دونوں بھی وہاں پر مل جاتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کا لڑکا ہے، ہمارے پھپھو کا لڑکا ہے، اس طرح سے کہہ کر ایک ہی مجلس میں تمام عورتیں اور مرد تمام لوگ مل جاتے ہیں، اور وہاں پر فنکشنز میں، دعوتوں میں برائیاں ہوتی ہیں۔
تو دیکھیے آج ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ بد نگاہی جیسے فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ فنکشنز میں ہو، اس طرح وہ اپنا وقت کو ضائع کرتے ہوئے اس طرح کے فتنوں میں وہ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور عورتوں کے متعلق فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں کو جانے سے منع مت کرو، یعنی جب عورتیں مسجدوں کو جانے کے لیے اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے اجازت مانگے، اس وقت تم عورتوں کو مسجدوں کو جانے سے منع مت کرو، لیکن وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، یعنی فرمایا کہ لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر جگہ ہے۔ لیکن دیکھیے مسجد اور عورتوں کے متعلق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات کہی، کیونکہ یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے بات کہی گئی کہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، یعنی آپ عبادت کرنے کے لیے بھی ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر جانا چاہے تو روکو مت، وہاں پر جا کر نصیحت حاصل کر سکتی ہے عورت، وہاں پر جا کر ذکر و اذکار میں، نمازوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جانا چاہے تو جائے، کوئی مرد اس کو نہ روکے، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ لاسٹ میں یہ بات کہی۔ لیکن آج ہمارے امت مسلمہ کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے امت کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، بازاروں میں، فنکشنز میں جانے کے لیے سب سے پہل، یعنی سب سے آگے ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی اگر فنکشنز ہے تو اس وقت کون سی بھی فنکشن مس نہیں ہونا، اس طرح کا ان کے ذہنوں میں کیا ہے، بات بیٹھ چکی ہے۔ تو اس طرح سے عبادت کے لیے بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر وہ جانا چاہے تو انہیں مت روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بازاروں سے، فنکشن ہال سے زیادہ بہتر کون سی جگہ ہے عورتوں کے لیے، ان کے گھر۔ تو اسی لیے ہمارے بچوں کو بھی ہمیں آج یہ تعلیم دینا چاہیے، یعنی جب بچے بلوغت کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، صرف برائی یعنی اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی تعلیم دینا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، اس میں فرق کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بتانا ضروری ہے۔ صرف ہم اچھائی بتاتے ہوئے چلے جائیں گے اور برائی کا فتنہ کیا ہے، برائی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، یہ باتیں اگر ہم ہمارے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو انجانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کچھ غلط کام کر لیں۔ تو اسی لیے ہمارے بچوں کو اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی، یعنی اللہ رب العالمین نے شریعت میں، قرآن مجید میں یہ احکاموں کو حرام فرمایا، یہ احکاموں کو حلال فرمایا، اس طرح کی تعلیم ہمیں ہمارے بچوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق میں عورتوں کے بارے میں فرمایا، نظروں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو راستوں پر اسی لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم روز مرہ کی ہماری گفتگو کر سکیں، تاکہ ہم ہمارے مشورے کر سکیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اسی لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم مشورے کریں، تاکہ ہم روز مرہ کی گفتگو کریں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے راستوں پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو تم راستوں کے حقوق کیا ادا کرو گے، کس طرح سے ادا کرو گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ راستوں کے حقوق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نظریں نیچی رکھو، یعنی فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، یعنی غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دیتے رہنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، راستوں کے حقوق میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیے آج ہمارے امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ عورتوں کی حالت تو زیادہ سے زیادہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ عورتیں جب اپنے محرموں کے ساتھ میں، غیر محرموں کے ساتھ میں جب جاتی ہیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت تو چھوڑو، یہ دیکھتی چلے جاتی ہیں کہاں پر کون سی دکان میں کپڑے اچھے ہیں، کہاں پر بیوٹی پارلر ہے، کہاں کس دکان میں اچھے کپڑے ملتے ہیں، یہ تمام مارکیٹ کا جائزہ عورتیں آج لیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ ہماری نظروں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔
بلکہ مردوں کو بھی بعض دفعہ یہ علم نہیں ہوتا کہ کون سا کپڑا کون سی چیز کہاں پر ملتی ہے، لیکن عورتوں کو مارکیٹ کا پورا علم آج ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے آج عورتوں کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یعنی صحابہ کرام کو فرمایا کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں نیچے کر لو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ہم دوسروں کو لعن طعن کرتے ہیں کہ فلاں مرد کس طرح سے ہے، فلاں مرد کی حالت کس طرح کی ہے، فلاں عورت کی حالت کیسی ہے، دیکھو آج مذاق اڑاؤ، اس طرح کا آج ہمارے درمیان ماحول بن گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نگاہ پڑنے کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ اے علی، نگاہ پڑنے کے بعد یعنی پہلی مرتبہ جب تمہاری ایک نگاہ پڑ جائے، ایک نظر تمہاری پڑ جائے، اس کے بعد دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تمہاری جائز ہے، غلطی سے تمہاری اگر کسی عورت پر پڑ گئی، کسی نامحرم عورت پر پڑ گئی، اس وقت تمہاری یہ غلطی جائز ہے، یعنی جائز ہے ایک مرتبہ دیکھنا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اگر کسی عورت پر یعنی غیر محرم عورت پر اگر نظر ڈالو تو اس وقت تم گنہگار ٹھہراؤ گے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اگر غلطی سے کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو اس کو پھر سے دوبارہ دیکھ کر اس کو لعن طعن کرنے کی یا پھر اس کے کچھ کامنٹ کرنے کی ہم آج کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس حدیث پر تو خاص کر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ یعنی زنا کا لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے، جس کو وہ خامخواہ انجام دیتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ایک انسان زنا کو جانے سے پہلے کتنے اعمال کرتا ہے۔ دیکھیے ایک انسان سب سے پہلے اپنے آنکھوں سے جب برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کا آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ جب آنکھوں سے کچھ برائی فحش کام دیکھتا ہے تو دیکھیے بغیر دیکھے کہ وہ برائی کس طرح سے کرے گا، چاہے وہ اچھائی والا عمل ہو چاہے وہ برائی والا عمل ہو، بغیر دیکھ کر کوئی انسان کچھ عمل کر نہیں سکتا۔ تو دیکھیے ایک انسان جب اپنے آنکھوں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے آنکھوں کا زنا ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کچھ بری بات فحش بات برائی کو جب سنتا ہے تو یہ اس کا کانوں کا زنا ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس کی زبان سے کچھ ایک الفاظ نکالتا ہے یعنی فحش باتیں برائی جب نکالتا ہے اپنے زبانوں سے تو یہ اس کے زبان کا زنا ہو گیا، اور جب ہاتھوں سے کچھ چیز یعنی کچھ کام انجام دیتا ہے، کچھ چیز کو پکڑتا ہے چھوڑتا ہے یا پھر کچھ اور فحش کام کرتا ہے تو یہ اس کے ہاتھوں کا زنا ہو گیا، اور اس کے بعد جب کسی برائی کی طرف چل کر جاتا ہے تو یہ اس کے پاؤں کا زنا ہو گیا، اور جب وہ اپنے دل میں اس بدکاری کو اس برے اعمال کو جب وہ تصدیق کرتا ہے، جب وہ سچ کرتا ہے تو وہ اس کے نیت کا یعنی دل کا زنا ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ زنا کی طرف واقعتاً جب جاتا ہے تو یہ اس کا زنا ہو گیا، اور یہ تمام باتیں یعنی ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، یہ تمام باتیں اس کے برے اعمال کو اس کے فحش کام کو سچ یا جھوٹ بناتی ہے۔ تو دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اس مرد کی طرف دیکھیں، صرف ہم اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھیں بس، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اعضاء کا زنا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے درمیان ایسا اتنا یعنی زنا کرنا اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے متعلق فرمایا یعنی آنکھوں کا زنا ہو چاہے وہ کس نمونے کا بھی زنا ہو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہوتا چلا جائے گا۔ تو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بدکاری والا عمل کرے، چاہے وہ اپنے نگاہوں سے برائی کو دیکھے تو اس وقت ہی اس کے آنکھوں کے ذریعے اس کا عمل لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ برائی اور فحش کاموں سے بچانے کی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے آج سوشل میڈیا کے جو زمانے میں جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس دور کا اگر ہمارا جائزہ لیا جائے، ہماری نسلوں کا اگر جائزہ لیا جائے، ہمارے امت مسلمہ کا جائزہ اگر لیا جائے
تو ایک ایک گھر کا فرد، ایک ایک گھر کے فرد کا، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے لڑکا لڑکی نوجوان، ہر ایک شخص اس سوشل میڈیا میں یعنی موبائل فونز انٹرنیٹ میں مبتلا ہو کر اپنے نگاہوں کا فتنہ یعنی آنکھوں کا فتنہ عام کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اس دور میں یعنی کوئی بھی انسان اس سے نہیں بچ رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں، آج موبائل فونز ہاتھ میں تھما دے رہے ہیں، موبائل فونز ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم آج کہ بچے ہمارے کو زیادہ ستاتے، زیادہ ہمارا وقت ان کے پیچھے ان کو سمجھانے میں ضائع ہو جاتا، اس لیے ایک موبائل فون اگر ان کو لے کے دے دیے، چاہے وہ گیمز کھیلتے ہوئے ان کا ذہنی طور پر وہ مریض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ مریض ہو جاؤ، چاہے وہ اپنا وقت اس میں ڈال دیا، اس میں بھی اگر ان کا وقت چلا جائے تو اس وقت ماں باپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم جائزہ لیں، سب سے پہلے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو موبائل فونز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد والدین کیا کر رہے ہیں، جا کر ٹیچر سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہے نا کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آ رہا، اور اس کے بعد ہمارے بچے کا ذہن کمزور ہو گیا۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یعنی تو دیکھیے پہلے کے زمانے میں یعنی پہلے کے دور کے بچے اور آج کے دور کے بچوں میں اگر جائزہ لیا جائے تو ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ پہلے کے بچوں کے اندر کریٹیوٹی بہت زیادہ تھی، اور آج کے بچوں کے اندر ان کے اندر کریٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے کے بچوں کے گیمز اگر دیکھا جائے تو ان گیمز میں ہمیں کریٹیوٹی نظر آتی تھی، آج کے بچوں کے گیمز میں یعنی گیمز کو کھیلنا آج بچے بھول گئے۔ پہلے کے دور کے بچے بکس پڑھنے کے زیادہ شوقین ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور کے بچے کتابوں کے نام سے چڑ جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اور اس کے بعد پیرنٹس کیا کرتے ہیں، جا کر ٹیچر سے شکایت کرتے کہ ہمارے بچے پڑھنے میں کمزور ہے۔ بچوں کا دماغ کہیں اور ہے، یعنی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں چلے گیا بچوں کا دماغ، اور ہم اس کو زبردستی لا کر بکس پڑھنے میں اگر ہم اس مائنڈ کو لگائے تو اس وقت بچوں کا دماغ کہاں سے فاسٹ ہو سکتا ہے؟ پڑھائی میں وہ بالکل بھی نہیں آگے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ہمارے بچوں کو یعنی تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم ہمارے بچوں کو جب موبائل فونز ان کے ہاتھ میں تھما دے رہے ہیں، اس وقت موبائل فون ہی آپ کے بچوں کی تربیت کرتا چلا جا رہا ہے، اس میں اچھائی برائی ہر چیز اس میں بتائی جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا، ان کے بچوں کے مائنڈز کے اوپر زیادہ اثر، یعنی اس میں بچے کیا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ شارٹس ریلز دیکھ کر زیادہ اس میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ یعنی ہر بچے کو اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں کارٹونز وغیرہ یعنی اس میں ایموشنل سیڈ ہیپینس تمام چیزوں کو لا کر اس میں جمع کر دیا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کا جو مائنڈ ہے اس وقت اس میں مبتلا ہونے کے بعد وہ کیا ہے، کمزوری کا شکار ہوتا چلا جا رہا۔ لیکن اس بات کو پیرنٹس نہیں سمجھ رہے، اور اس کے بعد جو آنے والے مراحل میں جو ان کی دماغی امراض کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان کے آنے والے یعنی فیوچر کے بارے میں جب سوچتے ہیں، جب جائزہ لیتے ہیں تو اس میں اب بعد میں پیرنٹس پچھتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر انسان کو موبائل سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس عمل سے یعنی موبائل فونز کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے نگاہوں کا فتنہ، نگاہوں کا زنا، آنکھوں کا زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ابلیس کا ایک بہت ہی زہر آلودہ ہتھیار بن چکا ہے۔ یعنی ابلیس کیا کر رہا ہے، یعنی شیطان کیا کر رہا ہے، آج آ کر ہے نا بچوں کو نہیں ستا رہا بلکہ بچوں کو فونز کے ذریعے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا۔ یعنی یہ ایک زہر آلودہ ہتھیار کے طور پر شیطان آج بچوں کا فیوچر، ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے، آج فیوچر ان کا برباد کرنے کے لیے آج شیطان ایک زہر آلودہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نگاہ کی وجہ سے آج ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہمارے ذہنوں میں بھی وہی بٹھا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں بھی دلوں پر بھی وہی اثر ہو رہا ہے، یعنی ایمان پر اس کا اثر ہو رہا ہے، یعنی دل یعنی ایمان پر۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں تنبیہ کی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح سے احادیث مبارکہ میں نظروں کے جو حقوق ہے اس حقوق کے بارے میں جب ہمیں بتایا، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم ہمارے نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کریں گے، تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے مٹ جائے گا، ایمان ہمارے دل سے ختم ہوتا چلا جائے گا۔
اللہ رب العالمین ہمارے دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کو ایک ایک نقطے کے ذریعے، یعنی ایک گناہ کیا ایک نقطہ اور دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، اس طرح سے کالے سیاہ نقطوں کی وجہ سے ہمارا دل پورا زنگ آلود ہوتا چلا جائے گا. اور جب اللہ رب العالمین کی جب ہم آیتیں سنیں گے وہ آیتیں ہمارے دلوں پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی. تو دیکھیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے تم بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موبائل فون سے دور رکھنا ہے، کیونکہ اس سے نظروں کا، آنکھوں کا زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے اعضاء کے متعلق فرمایا کہ ہمارے اعضاء ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے، کیونکہ جس انسان کے پاس نعمت نہیں ہے اس انسان کے پاس اگر جا کر پوچھا جائے کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، آنکھوں اللہ رب العالمین نے جب ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، ان اعضاء کی نعمت جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کا کیا قیمت ہے، اس انسان سے پوچھیے جس کے پاس وہ اعضاء نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی بہترین نعمت، آنکھ جیسی نعمت ہمیں اللہ رب العالمین نے جب عطا کیا تو اس نعمت کا ہمیں بھرپور اور بہترین استعمال کرنا چاہیے. کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے؟ موبائل فون دے کر نہیں، بلکہ ہمارے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اس نعمت کو ہمیں عطا کیا اس کا اچھے سے استعمال کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اگر جائزہ لیا جائے، جو لڑکے عصری درسگاہوں میں یعنی کالج اور کیا ہے جو عصری تعلیم یعنی 7th سے لے کر 10th کلاسز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، اگر ان کا اگر جائزہ لیا جائے، گھرانے بالکل شریف ہے، یعنی دیندار ماں باپ ہے، دیندار گھرانہ ہے، دیندار ماحول ہے، لیکن عصری درسگاہوں میں جانے کی وجہ سے، وہ ماحول میں ملوث ہونے کی وجہ سے بچوں کے درمیان آج فتنہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. بچے جس کلچر میں پل رہے ہیں، جس کلچر میں بڑے ہو رہے ہیں، جس کلچر کو دیکھ رہے ہیں، اسی کلچر میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھیے جب بچے ہم کیا کر رہے ہیں، آج اعتبار کر رہے ہیں ہمارے بچوں پر کہ ہمارے بچے ایک بہت ہی شریف گھرانے سے ہیں اور ہمارے بچے اس فتنے سے بچیں گے، یعنی ایسے ویسے کام نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد جب چند دنوں کے بعد اگر ہمارے بچوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے بچے بہت ہی برے فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت ہی زیادہ ایسے ماں باپ ہیں، آج ہمارے معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت زیادہ ایسے ماں باپ ہیں جو بہت ہی دیندار ہے، لیکن پھر بھی ان کے گھرانوں میں آج بچیاں اور بچے یعنی لڑکے اور لڑکیاں زناکاری میں، موبائل فونز پر گھنٹے راتوں میں اپنے دوستوں کا نام لے کر کسی اور سے باتیں کرنا اور گھنٹوں اپنے فرینڈز کا نام لے کر، اپنے سہیلیوں کا نام لے کر ہوٹلوں میں جا کر پارٹی کرنا، ایسے جگہوں پر ان کا وقت اور ان کی استطاعت یعنی خراب کر رہے ہیں. تو دیکھیے سمجھنا ضروری ہے، آج اولاد کے اوپر ماں باپ اعتبار کر رہے ہیں لیکن اولاد اپنے ماں باپ کا بھروسہ توڑ رہی ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں جس طرح نعمتیں دی ہے، یعنی اعضاء جیسی نعمتیں دی ہے، ان اعضاء کا بہترین استعمال کرے اور ان نعمتوں کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعضاء سے سوال کرے گا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں فرما رہے ہیں کہ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، جو بات تمہیں نہیں معلوم ہے، اس بات کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. یعنی جتنے بھی جو ہمارے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا، ہم آج بارش کا موسم ہے تو ہم جاتے وقت کبھی کبھار راستے میں بارش ہو جاتی تو اس وقت ہم کیا کرتے، ہمارا موبائل سب سے پہلا خیال کیا آتا، یہ آتا کہ ہمارا جو موبائل فون ہے بارش کی وجہ سے، کہیں بارش کا پانی چلے جانے کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے، اس طرح کا خیال آ جاتا. تو اس وقت ہم کیا کرتے،
ہمارے موبائل فونز کی حفاظت کرنے میں لگ جاتے، موبائل فونز کو پروٹیکٹ کرنے میں ہم لگ جاتے کہ ایک کور، ایک پلاسٹک کور، پولیتھین کور لے کے آگے ہم اس کو پہنا کے پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کے جاتے۔ تو دیکھیے ایک موبائل فون کی ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، 15-20 ہزار کا فون، 25 ہزار کا فون کہیں خراب نہ ہو جائے، اس طرح کی فکر ہمارے دلوں میں ہے، ذہنوں میں ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان دیا، جو دل ہمیں عطا کیا، جس میں ہمارا ایمان ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت سے ہمیں ہمارے دل کو منور کیا، اس ایمان کی ہمیں کچھ بھی فکر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں جو ایمان بسایا ہوا ہے، اس ایمان کی، اس ہدایت کی ہمیں کچھ بھی فکر نہیں کہ اس فتنوں کے دور میں ہمارے دل اور ایمان کی کس طرح سے حفاظت کیا جائے، اس کا تو کسی کے اندر کچھ خیال ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اگر ہم یعنی ماں باپ اگر ہمارے بچوں کو اس چیز کا علم نہیں دیں گے، یعنی آنکھوں کا فتنہ کس طرح سے، یعنی حرام اور حلال کی تمیز نہیں بتائیں گے، تو دیکھیے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری نسلیں بھی اسی راستے پر چلے گی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعضاء سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، تمہارے اعضاء سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کس طرح کا عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہماری زبانوں کو تالا لگا دے گا اور اس کے بعد ہمارے کان گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس نے فلاں تیرے بندے نے برا کام، بری بات سنی تھی، اے اللہ تیرے اس فلاں بندے نے تیرے اس آنکھوں سے برے اور فحش کام دیکھے تھے، اور ان ہاتھوں نے برے اور فحش کام کیے تھے، اور ان پیروں نے، یعنی ہمارے تمام جسم کے اعضاء اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نصیب نہیں ہوگا ہمیں، اس وقت ہمارے تمام اعضاء اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ تو دیکھیے بارش کے بوندوں میں جس طرح سے ہم ہمارے موبائل فون کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے درمیان آج یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہر دن جو ڈیٹا آ رہا ہمارے موبائل میں، آج چاہے وہ 150 GB ہو، جتنے بھی ہو، تو دیکھیے اس وقت کیا کر رہے ہیں آج، یعنی آج کا جو MB ہے اس کو برابر، یعنی اس کو ضائع نہیں دینا چاہیے، یعنی ویسٹ ہو جائے گی آج کی MB، اس طرح سے کہہ کر کیا کرتے ہیں، یعنی اس MB کو یوز کرنا ہے، ہمارے موبائل میں جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس ڈیٹا کو تو یوز کرنے کی فکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو وقت مقررہ یہاں پر دنیا میں عطا کیا ہے، اس وقت کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اور لڑکے اور لڑکیاں برے اور فحش کاموں میں لگ کر اپنے اعمالوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس اعمال ضائع ہونے کی تو ان کے ذہنوں میں کچھ فکر ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اولادوں کو تربیت دے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں، فتنوں سے، حرام چیزوں سے کس طرح سے فتنوں سے بچیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیتے رہیں۔ تو دیکھیں اس کے بعد تنہائی کے گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو دیکھیے ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو ایک ذرے کے مانند اڑا دے گا۔ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذرہ برابر، یعنی ذرے کے مانند، یعنی جو روشنی میں جتنا ذرہ آتا ہے، یعنی جو ہلکا سا، جو باریک ہمیں جب روشنی میں نظر آتا ہے، اس ذرے کے مانند اللہ رب العالمین ان تمام پہاڑ جتنی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان گناہوں میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمیں ان کا حال بتائیں کہ وہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان لو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، وہ تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ تمہاری قوم کے ہی لوگ ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو پہاڑ کے ذرے کے مانند اڑا دے گا۔ تو دیکھیے اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی راتوں کو تمہاری طرح جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب تنہائی میں ہوتے ہیں،
اور جب وہ لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں تو حرام کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں، حرام کاموں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ان لوگوں کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے جو لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جب چھپ کر تم گناہ کرتے ہو، یعنی جس طرح سے عبادت کرنے کا ڈھونگ کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے کا ڈھونگ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو پہاڑ جتنی بھی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان نیکیوں کا اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ ایسے وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سے چھپ کر وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے آج ہمارے اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے، اپنی نفسوں کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ دن بھر میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنے نیکیاں ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ فکر ہے کہ ہماری جو بچی کچی ہوئی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کتنا پیسہ کمائے، کتنی دولت بنائے، کتنے اچھے سے یعنی اچھے انداز میں ہم زندگی گزارے، اس چیز کی فکر ہمارے اندر زیادہ ہے۔ لیکن کتنے ہم نیکیاں حاصل کریں، کتنے ہم برائیوں سے بچیں، اس چیز کی تو کسی کے اندر فکر ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین سورہ رحمان میں فرما رہا ہے کل من علیہا فان، یہ دنیا تو فنا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن آج ہم دنیا کو ترجیح دینے والے بن جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچیں۔ اس کے بعد نظروں کی حفاظت پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ کس طرح کی بشارت ہے؟ تو دیکھیے اگر ہم ہماری نظروں کی حفاظت کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے تو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی، جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی، یعنی وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ تو پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں راہ گیری یعنی پہرے داری کرے، یعنی جب جنگوں کا ماحول ہوتا تھا، بعض صحابہ جب سو جاتے تھے اور چند صحابہ جو جاگ کر پہرا دیتے تھے، ایسے صحابہ کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہو، ایسی آنکھ جو اللہ کے لیے پہرا دیتی ہو، وہ آنکھ کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا وہ شخص کی آنکھ ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے روئے، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہائے، ایسی آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ اور تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچ جائے، یعنی اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اگر وہ عورتیں جو متقی اور پرہیزگار ہے، تو ایسے لوگوں کا دل گوارا نہیں دیتا کہ برائی کو دیکھے، ان کی آنکھوں کو وہ حفاظت میں رکھتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں اپنی آنکھوں کی کہ میری آنکھوں کو بھی میں برائی سے بچاؤں۔ تو دیکھیے زینب رضی اللہ عنہا جو ہماری صحابیہ ہے، ان کے اگر زندگی کا اگر جائزہ لے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برائی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو راتوں کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ اپنے کمرے میں سو جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ماں باپ سو جانے کے بعد بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ہم موبائل فونز انٹرنیٹ دینے کے بعد 11 بجے رات تک 12 بجے رات تک اپنے نفس کا کیا ہے اپنے آپ کو وہ ظلم دے رہے ہیں کہ ایک تو ان کی صحت خراب ہو گئی اور اس کے بعد وہ برائی اور فحش کاموں میں مبتلا ہو گئے، ان کی نظروں کی حفاظت نہیں ہے، ان تمام گناہوں میں وہ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اپنے اولادوں کو ہمیں ہمیشہ جس طرح سے کیمرے میں ہر چیز کیپچر ہو جاتی، اس طرح سے ہماری اولادوں کو بھی ہمیں ہر چیز یعنی ہر ان کا عمل کیپچر کرنا ہے۔ یعنی جب وہ گھر سے نکلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس وقت ان کا جائزہ لے کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں اور وہ کلاس میں بیٹھ رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد گھر کو آ رہے ہیں تو ٹائم پر آ رہے ہیں یا نہیں، اور جب بات کر رہے ہیں اپنے فون سے کسی اور کو، اس وقت وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، یہ تمام چیزیں
غور و فکر کرنا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیے آج ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے اپنے آپ کی حفاظت، ہمارے اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت اور بچوں کے ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہے تو ہمیں جس طرح سے کانٹے دار راستے میں ہمیں گزرتے ہوئے ہمارے دامن کو ہم سمیٹتے ہیں، اسی طرح اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم کو نہیں دیکھے گا۔ تو دیکھیے جہنم میں بچنے سے، جہنم کی آگ سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمارے نظروں کی حفاظت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح وہ شخص خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اگر ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ اگر ہمیں نصیب ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں فحش کاموں سے، برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، اور تنہائی میں اللہ کو رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور تنہائی میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ عبادت جو اوروں کے سامنے کیے جانے کے بجائے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی عبادت اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں موبائل فونز، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا ہے، کیونکہ جو ہماری زندگی ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ کب ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے جو وقت ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس وقت کو ہمیں صحیح استعمال کرنے والے بننا چاہیے۔ اس کے بعد ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو خطروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ کون سے دو خطرے ہیں اور وہ کون سی دو نشانیاں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے پہلے کون سے خطرے محبوب ہیں۔ ایک وہ خطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے وہ خون کا خطرہ بہہ جاتا ہے، وہ خون کا خطرہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ آنسو کا خطرہ جو اللہ رب العالمین کی یاد میں بہتا ہے، ان دو خطروں کے علاوہ اللہ رب العالمین کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اور اس کے بعد دو نشانیاں، وہ کون سی دو نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ نشانی جو اللہ کی راہ میں لگے، وہ ضرب جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے لگے، ایسا ضرب اللہ رب العالمین کو، ایسی نشانی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ نشانی جو اللہ کے فرائض کو ادا کرتے کرتے، اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فرض کو ادا کرتے کرتے وہ نشانی جو پڑ جاتی ہے، وہ نشانی اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو دیکھیے ہمیں ان حدیث کو سننا کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث کے ذریعے ہمیں ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کی بھی بہتر سے بہتر تربیت ہوگی۔ نظروں کی حفاظت کے اسباب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت کس طرح ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس چیز کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے دلوں میں اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا ڈر اور خوف پیدا کریں کہ اگر ہم ہمارے نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے جو سزائے مقررہ، جو وعید ہمیں سنائی ہے، اس وعید کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ڈر اور خوف اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 108 میں فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، تو دیکھیے وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کو جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں اور خفیہ مشورے جو کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین ان کے جو اعمال ہے اس کو احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ یعنی گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے جو تمام اعمال ہے، ان تمام اعمالوں کو گھیرا ہوا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کر رہے ہو، چاہے وہ برا عمل کر رہے ہو، وہ تمام اعمالوں کو اللہ رب العالمین گھیرا ہوا ہے۔ تو دیکھیے جو باتیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں، جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہمارا گناہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین بے شک ہر ہمارے عمل کو یعنی گھیرا ہوا ہے۔ اس کے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والا ہے،
باریک بین چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین. یہ ہر انسان کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ غافر آیت نمبر 19 میں فرمایا ہوا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کو، تمام باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی ایک انسان جو برائی کی نیت کرتا ہے اس نیت کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اور آنکھوں سے جو آنکھوں کی خیانت کرتا ہے ان آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. اسی لیے یہ ہمارے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ حتی الامکان ہم ہمارے نظروں کی حفاظت کرتے رہے. ہمارے خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکیوں کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ نظروں کی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے، پردے کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، راستے میں چلنے کے حقوق کیا ہے. یہ تمام چیزوں کی تعلیم ہمارے لڑکیوں کو دیتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ تعلیموں کو چھوڑ دیں گے اور ہماری نسلوں کو ہم اگر کچھ بھی نہیں بتائیں گے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں بتائیں گے، تو اس وقت ممکن ہے کہ ہماری نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو شریعت میں جو احکامات بتائے ان تمام احکامات کی پامالی کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. تو دیکھیے گناہ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو تمام 7 آسمان اور 7 زمینوں کا مالک ہے وہ تمام اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہم پر جو فرشتے مقررہ فرمائے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین ہمیں نظر رکھ رہا ہے، ہمارے ہر اعمال کو وہ گھیرا ہوا ہے. تو دیکھیے جو فرشتے مقررہ ہیں ہم پر، جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں، وہ فرشتے ہمارے اچھے اور برے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سورۃ الزلزال میں فرما رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی تم جو کچھ بھی ذرہ برابر خیر کرو گے اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر و ثواب تم کو دے دے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور چاہے وہ ذرہ برابر بھی برائی والا عمل کریں گے اللہ رب العالمین اس کا بھی بدلہ تمہیں عطا کرے گا. تو دیکھیے وہ دن بہت دور نہیں بلکہ قریب ہے جب میزان قائم ہوگا، جب میدان محشر میں ہر انسان کے اعمالوں کا حساب و کتاب ہوگا. تو دیکھیے فتنوں کے اس دور میں ہمیں دین سے قریب ہونا چاہیے، دینی تعلیم سے ہمیں قربت حاصل کرنا چاہیے، دینی تعلیم کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہماری اولادوں کے درمیان بھی ہمیں عام کرتے رہنا چاہیے. تو دیکھیے کرامن اور کاتبین جو ہمارے فرشتے ہیں یہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے آیاتوں پر ہمیں تدبر کرتے ہوئے اپنے نفس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں فرما رہا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا رسلنا لديهم يكتبون. اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین آیت ہے. دیکھیے کہ ام یحسبون انا لا نسمع، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، تم کو نہیں سن رہے ہیں. جو تم سرگوشی کرتے ہو، جو تم باتیں کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں کو نہیں سن رہے ہیں. بلا رسولنا لدیہم یکتبون. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تم پر بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ان کے ذریعے ہم ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے ایک بدنگاہی کرنے والے کے اندر، دل کے اندر اسی وقت یہ خیال آئے گا جب وہ اس آیت کو سمجھے گا. اگر وہ اس آیت کو نہیں سمجھا تو وہ اپنی نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں میرے اپنے نگاہوں کی میں حفاظت کروں. اسی وقت ایک انسان اپنے نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے. تو اسی لیے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر و ثواب دینے والا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں ایک بہترین دعا بتائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. دیکھیں اس دعا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ یعنی سننے کی برائی سے، کانوں کی برائی سے، زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور شرمگاہ کی برائی سے. تو دیکھیے یعنی ہر وقت برائیوں سے، ہمارے اعضاء کی برائیوں سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہوئے رہنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں
کہ ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسلوں میں اگر دینی تعلیم کو عام کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں خود دینی تعلیم کے قریب ہونا ہے۔ جو شریعت میں منکرات اور منہیات، جو حرام اور حلال، جو حق اور باطل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بتایا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین بہت مشکل ہے، بلکہ دین بہت ہی آسان ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں ہمارے نسلوں کی فکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے اندر دینی تعلیم کو عام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو علم ہے ایسا ویسا علم نہیں ہے، جو میرا اور آپ کا بتایا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت میں علم بتایا ہے، اس شریعت کا علم ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ خیال رکھیں اپنے آپ میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم دینی علم کو ترجیح دیں، اور اس کے بعد ہماری نسلوں کے درمیان دینی علم کو عام کریں، اور ہر دن ہمارے بچوں کا، ہمارے نفسوں کا، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، دن میں کتنا توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دن میں کتنے نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی والی زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ نگاہ رکھیں، چاہے وہ عصری درسگاہ میں ہوں، چاہے وہ دینی درسگاہوں میں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور اس کے بعد ان پر محنت کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو دینی علم سے آراستہ کرے اور دینی تربیت ہم کو دینے والا بنائے۔ اس طرح سے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رہے اپنے آپ کی، اپنے نظروں کی، ہمارے اعضاء کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رہے ایمان پر ثابت قدم رہنے والا بنا، دین پر استقامت سے چلنے والا بنا، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہے ایمان پر رہے، اور اس کے بعد ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔